السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی کہ قازقستان نے اسرائیل کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں وہ سفارتی تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی، نئی خبر ہوگی، جیسا کہ صدر ٹرمپ بھی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ نئی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ممالک پچھلے بہت سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، اور بہت سے جو اسرائیلی بزنس مین ہیں، مطلب جیوز یا یہودی جو آباد کار ہیں یا جو بزنس مین ہیں، انہوں نے قازقستان کے اندر جو ہے اپنے بزنسز کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ ایگریکلچر لینڈ یہ لوگ وہاں پہ خرید رہے ہیں، اور ان کا مقصد وہاں پہ جو گندم ہے یا باقی جو مطلب چاول ہیں یا جو بھی وہاں فصلیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے وہ یو اے ای بھی یہ کام کر رہا ہے، سعودیز بھی کر رہے ہیں، لیکن قازقستان کے اندر یہ تیسرا ملک جو اسرائیل ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سینٹرل ایشیائی ریاستیں جو ہیں، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ کوئی زیادہ کوئی مطلب وہ اس طرح سے اسلام کے نزدیک بھی نہیں ہیں۔ مسلمان ضرور ہیں اور اکثریت ہے ان ملکوں میں مسلمانوں کی، لیکن یہ جو ہیں سیکولر قسم کے کنٹریز ہیں، تو یہ ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ یہ اپنے تعلقات کی بیس پہ سوچتے ہیں، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس حوالے سے کل ان کی ایک میٹنگ بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ یہ 4-5 ملکوں کے جو سربراہان تھے یہ گئے ہوئے تھے وہاں، وائٹ ہاؤس کے اندر ان کو ملے، تو وہاں پہ یہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا۔ لیکن اب کویسچن ایک اور آ رہا ہے، قازقستان کو ایک دفعہ آپ یہیں پہ چھوڑیے، سوال یہ آ رہا ہے کہ اب اگلا کون سا ملک ہوگا جو کہ اسرائیل کو باقاعدہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے گا۔ بہت سے لوگ کویسچن اٹھاتے ہیں جی پاکستان، خاص طور پہ مذہبی حلقے پاکستان میں، کہ پاکستان ہو سکتا ہے، پاکستان نے جی مان لیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس قسم کے وہم اور بدگمانیاں جو ہیں وہ بہت سے پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2020 میں آپ کو پتہ ہے یو اے ای نے اور بحرین نے اور پھر اس کے بعد موراکو یا مراکش نے جو ہے، ان 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو تقریباً 192 ملک اگر دنیا کے ہیں، تقریباً 150 سے 160 ملکوں کے درمیان جو ہے ان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات آلریڈی ہیں۔ یہ مسلم ممالک جو ہیں ان میں سے کچھ ممالک کے ساتھ ہیں، باقیوں کے ساتھ نہیں ہے، جو 50-60 یہ مسلم ممالک ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ انڈونیشیا ہو سکتا ہے یا پھر یہ سیریا ہو سکتا ہے۔ شام کا جو ہے وہ انڈونیشیا نے پچھلے سال ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ایک نارمل تعلقات قائم کرنے کے لیے مطلب ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اور ان کے چانسز بھی ہیں، لیکن ایک طرف بہت سے سیرینز کا خود کہنا ہے کہ ہاں یہ سیریا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بشار الاسد کے بعد احمد الشرا جو ہیں وہ وہاں پہ صدر ہیں، اور ابھی وہ 10 تاریخ کو مطلب منڈے والے دن وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور یہ پہلے سیرین صدر ہیں اپنی تاریخ میں جو کہ امریکی دورے پہ جائیں گے۔ اور اس دورے کے دوران وہ صدر ٹرمپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے وہاں پہ۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے یو این نے ان کے اوپر سے سینکشنز ختم کی ہیں، یو این کی سیکیورٹی کونسل نے، اور جب یہ ٹرمپ سے ملے تھے سعودیہ میں کچھ مہینوں پہلے، جب جو محمد بن سلمان صاحب نے ان کی ملاقات ٹرمپ سے کروائی تھی احمد الشرا کی، وہاں پہ بھی ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے بندہ اور بہت اچھا انسان بھی ہے، اور میں ان کے اوپر پابندیاں بھی ختم کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عنقریب یہ جو سیریا ہے، جس کی گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ بھی کیا ہوا ہے بیک ان 1967 کی وار اور اس کے بعد سے اسرائیل نے، کیا یہ ان کو تسلیم کر لے گا مطلب اسرائیل کو؟ بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بہت سے سیرینز اس بارے میں مطلب پر امید ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہت سے سیرین جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ بات ہوئی، اور کیونکہ میرے آفس میں دنیا بھر کے جرنلسٹ کام کرتے ہیں تو ان میں سیرینز بھی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں سیریا جو ہے وہ سنی میجورٹی ملک ہے، لیکن دوسری طرف سیریا کے بہت سے اپنے مسائل ہیں۔ ایک طرف تو ان کی آپ کو پتہ ہے جنگ اتنے عرصہ رہی، 15 سال یا 2011 سے آنورڈ جنگ رہی، تو اس میں مطلب ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی، تو وہاں پہ ان کو اس کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے سیریا کی۔ اس کے لیے سیریا کو پیسے چاہیے، سیریا کو اس کے لیے وسائل چاہیے، تو جب شام کو وسائل چاہیے، پیسے چاہیے، تو پھر وہ نہ صرف جو عرب ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں جو رچ، جیسے کہ قطر، یو اے ای اور سعودیہ، ان کے دروازے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ سے سینکشنز اور پھر امریکہ سے بھی مطلب انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اور امریکنز کو کیا چاہیے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے نا
بارڈر اس کے سیکیور کر دیے جائیں، کسی بھی طرف سے اس کو مسئلہ نہیں ہو. آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ یہ ان کا لے پالک بیٹا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں کہ یو کے یا یو ایس جو ہے وہ بہت کیئر کرتے ہیں ان کی. تو یو کے کی وجہ سے یہ آپ کو پتہ ہے ایک اسٹیٹ بنی تھی اسرائیل، اور یو ایس نے آگے اس کو جو ہے کیری آن کیا ہوا ہے. اور کسی اور کی فکر ہو دنیا میں یا نہیں، امریکنز کو شاید اپنے سے بھی زیادہ اگر کسی کی دنیا میں فکر ہے تو وہ یہ اسرائیل ہے. اب ایک طرف اسرائیل نے پچھلے دنوں جب سے یہ غزہ میں جنگ چلی 2 سال سے اوپر، تو کس طرح سے مطلب اب تو تقریباً سیز فائر ہے، لیکن اب جب وہاں پہ سیز فائر ہے تو اسرائیل ایک ساتھ 6-7 ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے جنگ شروع کی ہوئی تھی. لبنان میں وہ حزب اللہ کو مار رہا تھا، ایران کے ساتھ وہ جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، ایران پہ بومبنگ کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے قطر تک کو نہیں چھوڑا، وہاں پہ بھی ایک دن بم برسا دیے. پھر اس کے بعد اپنا سیریا پہ بھی اس کا جب دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو عراق بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے. اسی طرح سے یمن کافی دور ہے، لیکن وہاں ان کو بھی وہ وقتاً فوقتاً جا کے امریکنز کے ساتھ مل کے بومبنگ کر کے آ جاتے ہیں. تو اب سیریا کے اندر پہلے بشار الاسد تھا، مطلب ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ بڑا ظالم تھا، اس نے اپنے لوگوں پہ بڑے ظلم کیے. لیکن اس کے بعد سے جب یہ احمد الشرا صاحب آئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، تو انہوں نے مطلب ان کی فوکس جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جنگی جنون قائم رکھوں یا اسرائیل مجھے مارے اور میں اسرائیل کی طرف بڑھوں. یہ اسرائیل کا آپ کو پتہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اسرائیل جو ہے اس کے پاس ایئر فورس ہے. یہ جو جتنے ممالک میں نے گنوائے ہیں ان کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے. جب کسی ملک کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہوگی تو وہ لڑیں گے کیا؟ تو ان کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. ان کا ہاں البتہ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی ہے. وجہ کیا ہے کہ احمد الشرا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سیریا دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کی اکانومی بہتر ہو، وہاں پہ جابس اور لوگوں کو ملیں، وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے. اس کے لیے اسے نہ صرف عرب ممالک کی جو ہے وہ مدد چاہیے، جو بھی یہ رچ کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز 5-6 جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو امریکہ اور باقی بھی اگر کوئی کرنا چاہے یا یورپ تو ان کی بھی انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ اب امریکنز کے لیے بڑا جو ہے نا ایک چانس ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس چیز کو کیش کروائیں اور احمد الشرا کو جو ہے وہ کمپیل کریں، مجبور کریں کہ ٹھیک ہے ہم انویسٹمنٹ بھی کریں گے، ہم سینکشنز بھی آپ سے ہٹا رہے ہیں، بدلے میں آپ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے منڈے کو ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منڈے کو ہی وہ اناؤنس کر دیں گے یا کوئی ایسی خبر ہے، لیکن چانسز بہت ہیں. جہاں تک انٹرنل مطلب اگر دیکھا جائے کہ سیریا کے اندر سے ریاکشن کیسے آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے خدا نخواستہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو بہت ریاکشن آئے گا. تو یہاں پہ ریاکشن جو ہے وہ تھوڑا بہت آئے گا، لیکن وہ اتنا ہارڈ نہیں ہوگا جس طرح ہم پاکستان میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ریاکشن آ سکتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ ان کو وہ قابو کر سکتے ہیں، مطلب سیریا کے اندر وہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو، کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حماس جو ہے وہ ایک سنی گروپ ہے اور یہ احمد الشرا لوگ بھی سنی ہیں، لیکن دوسری طرف حماس جو اتحادی تھا وہ ایران کا تھا. اور جب یہ احمد الشرا لوگ جو ہیں بشار الاسد کے اگینسٹ لڑ رہے تھے تو کبھی انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی حماس نے کہ یہ بڑا ظلم کر رہا ہے بشار الاسد یا یہ وہ، کیونکہ یہ تو ساری لائن جو ہے ایران سے شروع ہو کے عراق، عراق سے سیریا، سیریا سے شروع ہو کے لبنان اور پھر حماس، تو یہ ایک ایران کی وہ سارا لائن چل رہی تھی. تو وہ پراکسی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ اب جو ہے اب ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں نے تو کوئی نہیں ایک بھی لائن سنی کہ احمد الشرا نے کبھی کنڈیم کیا ہو اسرائیل کو کہ غزہ میں جو کچھ پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے. مطلب سال تو اس کو بھی ہو گیا نا آئے ہوئے، تو اس نے کوئی کنڈیم کیا ہو، کوئی کہا ہو کہ نہیں یار یہ دیکھیں یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے، مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں، خاموشی. ویسے اس کی ٹریننگ کافی اچھی ہوئی ہے، بہت مطلب ناپ تول کے بولتا ہے، خاص طور پہ جب یورپین کنٹریز یا امریکہ یا یو کے وغیرہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو اور انٹرویوز یا میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ وہ دے رہا ہو. لیکن اس نے یہاں پہ کوئی بات نہیں کی. تو زیادہ چانسز یہی لگتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے، اور ٹرمپ کا کیا گول ہے کہ اسرائیل کے بارڈر سیکیور کیے جائیں. اس میں وہ سعودیہ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی مانیں. خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ اگر مانے تو آپ بھی آ جائیں. لیکن سعودیہ اور پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ ایک فلسطینی اسٹیٹ ہونی چاہیے. اس وقت تک شاید ہم نہ کر پائیں. ہو سکتا ہے سعودیہ بڑھ بھی جائے، مطلب جب یو اے ای ان کے کزنز ہیں انہوں نے کر لیا تو پھر سعودیہ کو بھی اتنا مشکل نہیں شاید ہو. لیکن پاکستان کا ابھی جو ہے وہ دور ہے، ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا.
یہ سب افواہیں ہیں یا بدگمانیاں ہیں. تو میرے خیال میں اپنے حکمرانوں کے خلاف اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی فلسطینیوں سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ رکھنا چاہیے. لیکن دوسری طرف سیریا یا انڈونیشیا، یہ دو ملک بڑی جلدی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں پہلے اسرائیل کرتا ہے یا انڈونیشیا کرتا ہے، اس کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.